ارے واہ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ کا گھر ہے. آپ کو گھر سجانے کا شوق ہے خود سے؟ نہیں، میری بیگم کو ہے شوق اور وہ سجاتی رہتی ہیں. کیا بات ہے. تو کون کون رہتا ہے یہاں پہ؟ میں رہتا ہوں، میری بیگم رہتی ہیں اور ہمارے بچے. اچھا اچھا، ویری نائس. تو آپ کا جو بڑا والا بیٹا ہے وہ ملک سے باہر کہاں پہ ہے، پڑھ رہا ہے؟ وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے، آرکیٹیکچر کے اندر ماسٹرز کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مئی کے اینڈ تک گریجویٹ ہو جائے گا. آرکیٹیکٹ، وہ بھی اتنے پیارے پیارے گھر بنائے گا، ہے نا؟ آئیے آئیے آئیے، تھینک یو. تشریف رکھیے ادھر. تھینک یو. آج کل تو جو ہے وہ بھابھی بھی نہیں ہے گھر پہ، جی ہے نا؟ جی. اچھا، ہمارے شو میں جو ہے وہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے دل کی بات، جو کہ مجھے بڑا پسند ہے، مگر سیاست دانوں کے ساتھ اکثر یہ دل کی بات ہو ہی نہیں پاتی کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. وی آر آلویز رننگ ود دیم ہیئر اینڈ دیر. سو بٹ آپ کے ساتھ آج موقع ملا ہے، تو اگر ہم شروع کریں، جو ہماری بیس ہوتی ہے ہمارے ماں باپ، تو ان کے ساتھ کیسا رشتہ تھا آپ کا؟ ابا کا پالیٹکس میں آنے پہ کیا ریویو تھا؟ کیونکہ اس وقت نہیں، میرے والد کا تو نہیں، جب وہ حیات تھے تب وہ سوچ سکتے تھے کہ میرا بیٹا سیاستدان بنے. آپ کا کیسا ریلیشن شپ تھا ان کے ساتھ؟ میں 19 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس بارے میں سوچتے تھے یا نہیں سوچتے تھے کہ میں سیاست میں جاؤں گا. میرا ریلیشن بہت اچھا تھا میرے والد سے. میری والدہ سے بھی میرا بڑا ریلیشن اچھا تھا. وہ ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی عمر 72 سال تھی، 2000 میں ہوا ہے انتقال. اور آپ کی کیا ایج تھی جب امی کی؟ 2001 میں 37 سال کا تھا. اچھا اوکے. تو وہ آپ کے بچے وغیرہ سب دیکھ کے؟ ہاں، میرے دادی گئی؟ جی جی بالکل. میرے دو بچے انہوں نے دیکھے تھے، 3 میں سے 2 دیکھے تھے. آپ نے جو ہے وہ جیل کا ٹائم بھی گزارا، کیونکہ ہم بزنس اور سیاست پہ اتنی زیادہ سب لوگ جانتے بھی ہیں آپ کے بارے میں. ایموشنلی سائیکالوجیکلی بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے جیل کا. میں نے کتابیں بھی پڑھی ہیں اور موویز بھی دیکھی ہیں. تو ہاؤ از دیٹ ٹائم فار یو؟ اور اس ٹائم نے آپ کو کیا بدلا، اگر بدلا تو کیسے بدلا؟ تو نیب کے اندر 50 دن تھا میں، اور وہ سالیٹری کنفائنمنٹ تھی. ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر 50 دن انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا. گھنٹے کا واک شام کو ملتی تھی، 50 منٹ کی. پہلے آدھا گھنٹہ، بعد میں 50 منٹ واک کرنے دیتے تھے. اس کے علاوہ آپ کمرے میں بیٹھے. اور اس کمرے میں کیا کیا تھا؟ ٹی وی تھا؟ نہیں، ٹی وی نہیں تھا. اس کمرے میں ایک پلنگ تھا اور ایک میں تھا. مطلب کرسی تھی. تو بس اس کمرے میں بیٹھا رہتا تھا. اور باتھ روم تھوڑا سا دور سے تھا. وہ دفتر کا وہ باتھ روم تھا، اور لوگ بھی یوز کر سکتے تھے، لیکن وہ میرے رسپیکٹ میں نہیں کرتے تھے یوز. تو آئی واز دی اونلی ون یوزنگ دیٹ باتھ روم. سو اس میں ایک جو ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ میری عادت نکل گئی تھی کافی عرصے سیاست میں رہنے کے بعد بہت کتابیں پڑھنے کی، اور بہت ساری ایک ٹو ریڈ لسٹ تھی. تو نیب کے اندر وہ ایک چانس ملا تھا کہ 17 دن میں میں 50 دن میں کوئی 17 کتابیں پڑھی تھیں. نہیں، 14 کتابیں پڑھی تھی، 17 ٹوٹل. پھر اگلے 3 مہینے میں 3 کتابیں اور پڑھی تھی جیل کے اندر. ہمت نہیں ٹوٹی کبھی؟ نہیں، سوال ہی نہیں. ہوپ لیس نہیں ہوئے کہ ابھی کیا، یعنی ایک کمرے میں انسان بند رہتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن غصہ بھی آتا ہے، کبھی ریبیلیس بھی ہوتا ہے؟ نہ، سچی بات ہے کہ نہ کبھی غصہ آیا، نہ کبھی ریبیلیس ہوا. اور وقت نکل گیا. مجھے یقین تھا کہ کچھ دنوں میں یہ پریشانی دور ہو جائے گی. حکومت نے اپنا شوق پورا کر لینا تھا، نیب نے اپنا شوق پورا کر لینا تھا. وہ ان کا شوق پورا ہو گیا، باہر آ گیا. شاہد صاحب کا سیل میرے سیل کے سامنے تھا. ہم دونوں کو ملنے نہیں دیتے تھے، لیکن خط لکھ دیتے تھے ہم لوگ ایک دوسرے کو، اخبار میں ڈال کے بھیج دیتے تھے. کوئی پولیس والا دے آتا تھا. تو وہ مطلب اٹ واز اے فنی، مطلب آئی واز ان گڈ ہیومر تھرو آؤٹ. مطلب سیریسلی ویدر ان ادیالہ، 3 مہینے ادیالہ میں رہا ہوں، سب ملا کے 4.5 مہینے رہا ہوں. ادیالہ میں ہو یا ادھر تھا. مطلب گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ گھر والے بہت پریشان تھے. بیگم بہت پریشان تھی، میری بڑی بہنیں بہت پریشان تھی، میرے بھائی بہت پریشان تھے، بچے بھی پریشان تھے، کیونکہ یہاں پہ تھے یہ کراچی میں. اینڈ ایون سوشلی فار یور کڈس کہ دیکھیں، میرا 2 بچے تو بڑے تھے. ایک میرا چھوٹا بیٹا تھا، وہ 7ویں میں تھا. تو اس کو ذرا سا اس کے اسکول میں لڑکے بات کرتے تھے کہ آپ کے ابا جیل میں ہیں. تو اس کو ذرا سا عجیب سا لگتا تھا. وہ دوستوں کو بولتا تھا یار اس بارے میں بات نہ کرو. پھر مجھے پتہ چلی تو میں نے اس کو خط لکھا. اس کو میں نے کہا تو پڑھو کہ پولیٹیکل پرزنرز کیا ہوتے ہیں، گوگل کرو اس کو، ویکیپیڈیا میں دیکھو، دوسری جگہوں پہ دیکھو. اینڈ آئی ایم اوبیسلی اے پولیٹیکل پرزنر، میں نے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی تو نہیں کری ہے. تو پھر اس کو اس بات کا جب اس بات کا احساس ہو گیا میرے بیٹے کو کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے جس کی وجہ سے میرے ابا کو ڈالا گیا جیل میں، تو نہیں وہ اوکے. سو سیاستدان بھی ہیں ماشاء اللہ سے آپ کے. آج کل ویسے بھی ہم لوگ سیاستدان کے بچوں کی بڑی خبریں بھی آتی ہیں سوشل میڈیا پہ. ابھی ریسنٹ اسلام آباد میں بھی ایک سین ہوا.
تو اپنے بچوں کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے ایون فائنینشلی ایون پاور وائز کیا کرتے ہیں, کس طرح سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں, کیسے فادر کیسے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ ایک بیٹا میرا 14 سال کا ہے. ہاں تو وہ تو بیچارہ چھوٹا ہے. ارے 14 سال کے بچے اتنے تیز ہوتے ہیں آج کل. نہیں وہ, اور اس سال تو پورا سال نکلا نہیں ہے گھر سے, ابھی گیا ہے دبئی. ماں باپ تو ڈرتے ہیں پھر بھی اپنی اولاد کو لے کے نا, کہ کہیں ہماری پاور ہمارا پیسہ جو ہے وہ ان کو نہ کچھ غلط سکھا دے. لیکن پاور اور تو کچھ نہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ان ٹرمز آف پیسے. مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا جب اسلام آباد میں آیا, میں وزیر تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ میں نے اس کے لیے ایک سائیکل لے لی تھی. تو وہ سائیکل چلاتا رہتا تھا, تو اس کو یہاں پہ ہم اس کو اتنا اس زمانے میں 2013-14 میں کراچی میں اتنا سائیکلوں پہ نہیں گھومنے دیتے تھے روڈ پہ, تو وہاں پہ گھومنے دیتے تھے, اور گیٹ ساری رات کھلا رہتا تھا, اور دیوار بھی چھوٹی تھی. تو وہ اپنے بھائی کو فون کر رہا تھا کہ بھیا یہ تو یہاں پہ تو گیٹ بھی کھلا ہوتا ہے. میں لاہور اسلام جا کے کرتی ہوں کہ دیوار بھی چھوٹی تھی. تو وہ بڑا خوش تھا اسلام آباد میں کہ اس کو گلیوں میں سائیکل چلانے کی اجازت تھی. اب تو خیر کراچی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور بڑا والا بیٹا میرا جو ہے وہ مطلب بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, امریکہ میں پڑھ رہا ہے, بڑا اچھا مطلب طالب علم بھی اچھا ہے اور بہت اچھا ہے. اور بیٹی بھی میری مطلب اس نے گریجویٹ کر لیا ہے یہاں پہ کاروان حیات, یہاں پہ ایک مینٹل غریب لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ کچھ عرصہ تک والنٹیئر کرتی رہی ہے. تو میرے سائیکالوجی. ارے واہ کیا بات ہے, مجھے تو ان سے ملوانا چاہیے تھا آپ کو آج. اوکے سو بات کرتے ہیں کراچی کی. آپ نے اپنا لڑکپن بھی کراچی میں ہی گزارا ہے. سو ہاؤ ور دوز ڈیز, ہاؤ یو ایز اے ینگ بوائے؟ کراچی واز میرے خیال سے بہترین شہر تھا. جب میں 1964 میں پیدا ہوا ہوں, 1981 میں امریکہ گیا ہوں, تو یہ 17 سال جو تھے میں کراچی میں پہلے زندگی کے نکلے ہیں. بہترین شہر تھا. راتوں میں آپ سائیکلیں چلائیں, کرکٹ کھیلتے تھے, کرکٹ کھیلیں آپ. وہ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ محلے کے اندر اگر کوئی ساکر کا ورلڈ کپ, فٹ بال کا شروع ہو گیا تو سارے لڑکے فٹ بال شروع ہو گئے, ہاکی کا ورلڈ کپ ہو گیا تو ہاکی شروع ہو گئی. گھر میں ڈانٹے کتنی کھائی ہیں آپ نے, مارے کتنی کھائی ہیں اماں ابا سے؟ ابا تو میرے بہت پولائٹ اور سافٹ سے تھے, امی تھوڑی سی وہ تھیں, لیکن مار وار تک اتنا وہ نہیں تھا میں کہ مار وار تک نہیں پہنچتا. آپ کیسی پیرنٹنگ میں بلیو کرتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ کو اپنے بچوں کو کیا چیز سکھانی چاہیے؟ اب میں کسی اور ماں باپ کو تو کیا بولوں گا. دیکھیے ہمارا ایک خاندان ہے, ہم 7 بھائی بہن ہیں, ہمارے بچے سب 7 بڑے ہوتے ہیں. تو جیسے میری بیٹی ہے بڑی سب سے ہے, اس کے بھی بھائی ہے بڑے ہیں, کیونکہ وہ کزنز اس کے بڑے بھائی ہیں, بڑی بہنیں ہیں. تو اس کبھی اب بیٹھ کے میں نے سوچا نہیں کہ اس طرح پیرنٹنگ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کرم ہے, وہ اللہ تعالیٰ بچے بڑے ہو گئے ہیں, بچے صحیح چل رہے ہیں. میں سمجھ رہی ہوں اس طرح سے. میں بھی بہت زیادہ پونڈر نہیں کرتی ہوں ان ساری چیزوں کے اوپر, کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اگلے لمحے کیا ہونا ہے, اور ہم اتنی پلاننگ کرتے ہی رہتے ہیں. ہمارا اللہ توکل بچے صحیح بڑے ہو رہے ہیں. برا وقت کون سا کہیں گے اپنی زندگی کا, یا مشکل وقت؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ والدین کی, ظاہر ہے کہ جب موت ہوتی ہے تو وہ ایک کٹھن وقت ہوتا ہے. برا وقت تو نہیں کہوں گا, لیکن کٹھن وقت ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ مجھ پہ اور میرے خاندان پہ, کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت نہیں نکلا ہے, کوئی ایسا مشکل وقت نہیں آیا ہے. What mistakes did you make in your journey? بیٹا 1 گھنٹے کا آپ کا پروگرام ہے, اپنی غلطیاں گنانا شروع کروں گا تو وقت نکل جائے گا. یعنی یہ پہلا کوئی شخص مجھے ملا جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی مشکل اتنا زیادہ وقت نہیں آیا, اور میں اپنی غلطیاں گنوانا شروع کروں گا تو پورا شو نکل جائے گا. اچھا, کچھ ریپڈ فائر سوالات ہیں آپ سے, جلدی پوچھوں گی. ان میں سے کس پولیٹیشین کی دعوت میں آپ ضرور جائیں گے؟ فیصل پابرا, عامر لیاقت, یا فیاض الحسن چوہان؟ ضرور تو نہیں جاؤں گا, لیکن اگر تینوں میں سے کسی ایک میں جانی ہوگی تو شاید فیصل واڈا صاحب کو. کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا پڑے تو ان میں سے کس کو جوائن کریں گے؟ پیپلز پارٹی, MQM, یا PTI؟ کسی کو بھی نہیں. ان میں سے کون ہے جس کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں ہے, بالکل نہیں ہے؟ MQM, PTI, یا پیپلز پارٹی؟ PTI. ہاں. اور 2 ٹی وی شوز سے ایک ہی وقت میں اگر دعوت آ جائے تو کس کے شو میں جائیں گے؟ وسیم بدامی یا کاشف عباسی؟ وسیم کے شو میں چلے جاؤں. ہاں, میرا جواب غلط ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. کیونکہ وسیم کو آپ پھر بھی میسج کر دیں گے, کاشف عباسی کو آپ نہیں کر پائیں گے. نہیں, میں سچی بات ہے کہ میرے بھائی ہیں, میری دونوں سے دوستی ہے. آل رائٹ, نیکسٹ کویسچن. ان میں سے کس پولیٹیشین کو اپنا ٹی وی شو لازمی کرنا چاہیے, یعنی اپنا ٹی وی شو ہوسٹ لازمی کرنا چاہیے؟ فردوس عاشق اوان, شیخ رشید, یا شہباز گل؟ آپا فردوس بھی بڑا اچھا شو کر سکتی ہے,
اور شیخ رشید بھی گھنٹے تک انٹرٹین کر سکتا ہے. اوکے, ان میں سے کس پولیٹیشین کو PMLN جوائن کرنے کا کہیں گے؟ فاروق ستار, نبیل گبول یا فردوس شمیم نقوی؟ PMLN ایک بہت بڑی پارٹی ہے, ایک بگ ٹینٹ پارٹی ہے. تمام لوگ, تمام پاکستانی, نبیل میرے بھائی ہیں, فاروق ستار ہمارے بھائی ہیں, ان دونوں کو بھی دعوت ہے. لیکن اگر فردوس نقوی صاحب, ان کو تو اب ہٹا بھی دیا گیا ہے ادھر سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے, وہ بھی اب ڈسسیٹسفائیڈ ہیں PTI سے, اور اگر آنا چاہتے ہیں تو آئیں, بسم اللہ کریں. واو, یہ تو انویٹیشن چلی گئی ہے بھائی فردوس شمیم نقوی صاحب کو کہ اگر اور میں نے کہا فاروق ستار اور نبیل تو ہمارے بھائی, تو پہلے ہم یہ تینوں کو جا چکی ہے اب بھائی ہمارے شو کے توسط سے. اوکے, ان میں سے کون سی سیٹ آپ کے لیے فرسٹ پرائیورٹی ہوگی؟ فیڈرل منسٹر, پروونشل منسٹر یا میئر کراچی؟ I really enjoyed being the finance minister of Pakistan. That is considered in the civilian setup after the prime minister the second most important position. Yes. تو وہ ایک, اس کی بھی ایک بڑی وہ ہے ذمہ داری ہے. ان میں سے فائنانس منسٹر کون زیادہ بہتر رہا, حفیظ شیخ یا اسد عمر؟ حفیظ شیخ. اسد عمر سے تو بہتر ہے. اوکے, فرسٹ نیم ان یور مائنڈ وین آئی سے دس, ڈاؤن ٹو ارتھ, سیاستدان. شاہد عباسی. فیئرلیس. مریم نواز شریف. عقل مند. عقل مند تو بہت لوگ ہیں, احسن اقبال. I don't know. چالاک. I don't want to name any. بہت سارے لوگ چالاک ہیں, بہت سارے. اسمارٹ یا خوبصورت, جس کی پرسنالٹی؟ ہینڈسم تو عمران خان ہے. اسمارٹ یا خوبصورت سے یاد آیا, ایک ٹی وی شو میں ابھی آپ سے کچھ پوچھا گیا تھا, دو خواتین آپ کی پارٹی کی ہی جن کی بات ہو رہی تھی شاید, تو آپ نے کہا کہ نہیں میں ان پہ نہیں کامنٹ کروں گا, مجھ سے آپ میل پولیٹیشینس کا پوچھیں. وہ کیا ہوا تھا, کیا بات تھی وہ؟ دیکھیں, میں نے جو گزارش کری تھی کہ سیاست میں مریم اورنگزیب اور ہنا بٹ صاحبہ کی بات کر رہے تھے. مریم اورنگزیب سنگل ہینڈڈلی رنز دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آف PMLN. سوشل میڈیا کو بھی دیکھتی ہے تھوڑا بہت, لیکن پوری انفارمیشن دیکھتی ہے. میں اگر پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہوں تو میں مریم کو بول رہا ہوتا ہوں کہ مریم میں پریس کانفرنس کرنے لگا ہوں 3 بجے, تو بولے کہ بھائی 3 بجے 10 منٹ پہ کرنا, پھر 3 بجے فون کرے گی کہ بھائی ابھی بلاول کر رہا ہے کوئی بات, ابھی مولانا بات کر رہا ہے, ابھی آپ 3:20 پہ کریے گا. اتنی پریشان ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو ٹاکنگ پوائنٹس دے گی, مجھ سے اکنامکس پہ ٹاکنگ پوائنٹ لے کے دوسروں کو دے رہی ہوتی ہے, خود کر رہی ہوتی ہے. اتنی محنت کر رہی تھی, اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ لال رنگ کا جوڑا پہنے یا ہرا رنگ کا جوڑا پہنے. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے آپ احسن اقبال اور اس کے بارے میں پوچھنا, شاہد عباسی. اب شاہد عباسی صاحب جو ہے وہ ہفتے میں 1 دن کنگھی کرتے ہیں, ہم نے پوچھ لیا. تو شاید احسن اقبال جو ہے وہ روز سوٹ پہنتا ہے. تو وہ جیل میں بھی کوئی سوٹ پہنتا تھا. جیل میں وہ سوٹ جیکٹ اور پینٹ پہنتے تھے. غلطی سے میں وہ کہہ دیا میں نے کہ ٹائی پہنتے ہیں, مجھے عباسی صاحب کہتے ہیں اچھا ٹائی نہیں پہنتے, سوٹ پہنتے تھے. لیکن احسن اقبال از ویری ایلیگنٹلی ڈریسڈ. ہمارا خواجہ آصف کو بہت شوق ہے اچھا ڈریسڈ ہونے کا. Shahid Abbasi is not one of them, you know, so I joke about that. But he's like a brother to me, so I can joke about him. ہماری مسلم لیگ میں کھانے کی بہت روایت ہے. تو جب عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ یار اب بسکٹ کے علاوہ کوئی چیز سرو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, no snacks would be served in the Prime Minister's office. I would leave the party right away because تو ایک دن میٹنگ ہوئی, رات کے 8:30-9 بج گئے. میں تھا, خواجہ آصف تھے, احسن اقبال صاحب تھے, خرم دستگیر صاحب تھے, اور پرائم منسٹر صاحب عباسی صاحب تھے. ہم لوگ میٹنگ کر رہے تھے, تو مجھے بڑی بھوک لگی, تو میں نے لڑکے کو بلایا. اچھا میں PM ہاؤس میں ہوتا تھا, اور عباسی صاحب سے میں بہت کلوز تھا, سو آئی واز لائک the closest aid he had, so I could go in and out anywhere. تو میں نے لڑکے کو بلایا, میں یار کچھ لے کے آ بھائی کھانے کے لیے. تو خواجہ آصف نے مجھے کہا نہیں یار مفتاح, پرائم منسٹر نے منع کیا تو نہ کر. میں کہا سر میں یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ مسلم لیگ کی روایت سے بغاوت کر رہا ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے. ہم اتنی دیر بیٹھیں گے, مسلم لیگ میں تو اکثر ہوتا ہے ہم میٹنگ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, اٹھ جاتے ہیں, اگلی مرتبہ پھر میٹنگ کر لیتے ہیں, کھانا تو ہو جاتا ہے. سو وی ایٹ ویل الحمدللہ. اچھا یہی بات شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بتائیں گے. ہاؤ آر دے, فوڈیز تو ہوں گے وہ, بٹ کھانے کے معاملے میں کوئی قصہ, کوئی کہانی یاد ہے؟ میاں صاحب, بڑا میاں صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پائے کھاتے ہیں, وہ ایکچولی کھاتے ہی نہیں ہیں پائے. ہاں سچی بات, میاں صاحب پائے نہیں کھاتے. اور لیکن ہی لوز بریکفسٹ جو پاکستان کے باہر ہو نا, تو ہی لوز گوئنگ ٹو ریسٹورینٹس, اور وہ جا کے خود اپنا انڈا بنوائیں گے اور وہ کریں گے, وہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. یہاں پہ تو پاکستان میں تو یہ اپرچونیٹی نہیں ملتی نا, اگر آپ سیاستدان ہیں, اگر آپ مریم نواز ہیں یا شہباز شریف ہیں, نواز شریف ہیں, تو ہنگامہ ہو جاتا ہے نا. اچھا ہم نے آپ کے حلقے بھی جانا ہے ابھی, آخری سوال آپ سے کروں گی. وہ لوگ جو کہ بلاول کو اور مریم نواز کو کمپیئر کرتے ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر ہم اٹھتے ہیں. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بچوں کو یہ تو بالکل ایڈوانٹیج ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں, لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ زندگی بھر آپ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے کمپیئر کرے جائیں گے تو وہ ایک آسان نہیں ہوگا. چلے آپ چلتے ہیں, آ جائیں.
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN Reise nach Disney World zus parents.